دوسری صدی میں پیدا ہوئے، 194 میں پیدا ہوئے، 256 میں ان کا انتقال ہوا تیسری صدی میں، اور آج 1200 سال تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حدیثوں سے ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، اور ان کی برکت سے ساری دنیا میں حیا، پردہ، دین عام ہوا۔ ان کی مسجد میں جو میں نے جا کے دیکھا کہ ساری دنیا کے ٹورسٹ آ رہے ہیں، ننگے گھوم رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو مجھے اتنا دکھ ہوا کہ امام بخاری کی تو برکت سے، ان کی محنت سے ساری دنیا میں علم پہنچا، لیکن آج وہ مدرسے خالی ہو گئے، وہاں طلبا نہیں۔ ایک ان کے ملک میں، پورے ملک میں، ازبکستان میں کسی مسلمان کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں۔ وہاں کے مفتی اعظم صاحب سے ہم ملے تو ان کی داڑھی نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ یہاں حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے، کوئی آدمی داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ ایک جگہ ہم جا رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے کہا آپ سڑک پہ کسی جگہ پہ پارک میں نماز نہیں پڑھ سکتے، مجھے آپ کو پولیس گرفتار کرے گی، آپ کو نماز پڑھنی ہے صرف مسجد میں پڑھیں گے، باہر کہیں نہیں پڑھ سکتے، اور کسی سے آپ سلام کر سکتے، اس کے سوا کسی سے بات نہیں کر سکتے، کسی مسلمان سے کہ ہم مسلمان ہیں، کوئی دین کی دعوت کی بات آپ نہیں کر سکتے، اگر آپ نے کسی سے بات کی تو پولیس آپ کو پکڑے۔ تو اتنا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مدارس دیے ہیں، یہ مدارس اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ان مدرسوں کی برکت سے ہمارے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور یہی بچے آگے چل کر انشاءاللہ اس ملک کے، قوم کے، اسلام کے خادم بنیں گے، اسلام کے خادم بنیں گے، مسلمانوں کے خادم بنیں گے، پاکستان کی خدمت کریں گے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بچہ تھا، اس کا نام تھا محمد، اور اس کے والد کا نام تھا اسماعیل۔ اسماعیل کا انتقال ہو گیا بچپن میں، اور بچہ چھوٹا تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ماں نے یہ سوچا، اسماعیل کی بیوی نے، محمد کی والدہ نے، کہ بھئی اس بچے کو اگر ہم دنیا کا کوئی سیاستدان بنا دیں، کوئی سائنسدان بنا دیں، کوئی بڑا تاجر بنا دیں، کوئی ایسا، ان کو بڑی دنیا کی کوئی عہدہ منصب ان کے پاس ہو، کوئی بڑا فوجی بن جائے، کوئی وزیر بن جائے، پھر کیا ہوگا؟ چند دنوں کے بعد جب ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے۔ میں اپنے بیٹے کو کسی ایسے کام میں کیوں نہ لگاؤں کہ اس کا اجر و ثواب، اس کا بدلہ مجھے قیامت تک ملتا رہے۔ لہذا اس نے کیا کیا کہ اپنے بچے کو قرآن حفظ کروایا، اور اس کے بعد 11 سال کی عمر میں اس بچے کو 70,000 حدیثیں یاد کروائیں۔ اس ماں کو سلام ہے، 11 سال کے بچے کو 70,000 حدیثیں یاد۔ اس کے بعد پھر جب اس بچے کی عمر 16 سال ہوئی تو یہ عورت اپنے بچے کو لے کے نکلی ازبکستان سے کرغزستان، وہاں سے تاجکستان، وہاں سے افغانستان، پاکستان، ایران سے عراق، ترکی، شام، اردن، اور اردن سے تبوک، وہاں سے خیبر، وہاں سے مدینہ، اور وہاں سے مکہ مکرمہ۔ دنیا کے کتنے ملکوں کا سفر کر کے یہ اپنے بچے کو لے گئے، اور 6 سال تک یہ بچہ قرآن حدیث پڑھتا رہا۔ 6 سال میں اس بچے نے 14,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ 14,000 کلومیٹر پیدل یا گدھے گھوڑے میں جو زمانے کی سواریاں تھیں، اس پہ یہ بچے نے سفر کیا۔ 14,000، یہاں سے لاہور 1,100 کلومیٹر ہے، 7 مرتبہ کوئی آدمی لاہور جائے اور واپس آئے۔ اور بھوک پیاس میں ایسا وقت آیا کہ یہ بچہ مدرسے نہیں گیا 3 دن۔ تو ساتھی آ کے اس کے کمرے میں آئے، اس کو پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آ رہے؟ کہ میرے پاس ایک جوڑا کپڑا ہے، ماں نے جو پیسے ماں سے لے آئے تھے وہ تو بہت پہلے ختم ہو گئے، تو کئی دن تک میں فاقہ کرتا رہا، جب فاقہ زیادہ ہوا تو میں نے وہ کپڑے اتار کے بیچ دیے، اس پہ کھانا کھایا ہے، میرے پاس کپڑے ہی نہیں ہے تو میں باہر کیسے آ پھر طلبا نے ان کو کپڑے دیے، اور بھوک لگتی تو کبھی پتے کھاتے، کبھی کیا، اسی مشقت میں یہ بچہ 6 سال رہا۔ 6 سال کے بعد آپ کو پتہ ہے جب یہ بچہ واپس آیا ہے، یہ کون ہے؟ یہ حضرت امام بخاری ہے۔ یہ حضرت امام بخاری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3ری صدی کے بزرگ ہیں، آج 15ویں صدی ہے، 1200 سال گزر گئے۔ 1200 سال میں جتنے بھی علماء آئے ہیں، سارے علماء حضرت امام بخاری کے شاگرد، سارے مدرسوں میں، مساجد میں
اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تبلیغ کا مبارک کام دے دیا، جس کام کی برکت سے ساری دنیا میں جماعتیں جا رہی ہیں۔ آپ دوزوں میں جماعتیں ہیں، جہازوں میں ہیں، بحری جہازوں میں ہیں، جنگلوں میں ہیں، صحراؤں میں ہیں، ریگستانوں میں ہیں، سرحدوں پہ ہیں، دنیا کے چپے چپے پہ اللہ تعالیٰ نے ان جماعتوں کو پہنچایا، اور وہاں وہ قرآن حدیث کی تعلیمیں کراتے ہیں۔ فضائل اعمال سے اس میں بخاری کی حدیثیں ہیں، اور یہ ساری دنیا کے چپے چپے پہ ان کی حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں۔ یہ سارا ثواب، یہ سارے بچے پڑھ رہے ہیں، ہم نے پڑھا، یہ سارا ثواب حضرت امام بخاری کو مل رہا ہے اور ان کی ماں کو خبر میں ہے۔ جس ماں نے فیصلہ کیا کیا کہ میں نے اپنے بچے کو محدث بنانا ہے، اللہ والا بنانا ہے، قرآن والا بنانا ہے، قرآن کا خادم بنانا ہے، حدیث کا خادم بنانا ہے، میرا بچہ شیخ الحدیث بن جائے، شیخ القرآن بن جائے۔ یقیناً اس نے کچھ فاقے ضرور کیے ہوں گے، اور امام بخاری نے بڑی مشقتیں اٹھائیں، بڑی تکلیفیں اٹھائیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن آج قبر میں ان کو کتنی خوشی ہو رہی ہو۔ میں اس بات کو سوچتا ہوں، اس واقعے کو، کہ کبھی مجھے یہ خیال آتا ہے کہ حضرت امام میں کبھی اس واقعے کو سوچتا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں پر ایسا وقت ضرور آیا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کو رونا آیا ہوگا۔ کیوں؟ کہ شوہر تو ہے، شوہر تو نہیں تھا، اور بیٹا اس کو 6 سال کے لیے گھر سے باہر چلا گیا۔ 1080 محدثین سے اس بچے نے حدیثیں پڑھی، 1080 محدثین سے۔ اور اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ مدرسے بنے ہوئے طلبہ جا کے پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ ہر طالب علم اپنے کھانے کا، اپنے کپڑے کا، اپنی ضروریات کا خود انتظام کرتا۔ 1080 محدثین کے پاس جا کے حدیثیں پڑھی ہیں، اور جب امام بخاری کو تنہائی میں اپنا بیٹا یاد آیا ہوگا، خوشی کے موقع پہ، غمی کے موقع پہ، تو ضرور اس کے کچھ آنسو گرے ہوں، مگر اس نے ضبط کیا، اور آج قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا اجر و ثواب امام بخاری کی ماں کو ملا۔ اس نے فیصلہ کیا کیا کہ میں نے اپنے بچے کو قرآن حدیث کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ عزت والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، قرآن عزت والی کتاب ہے، یہ حدیثیں عزت والی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، حدیثیں پڑھائیں، ہمارے بچے قرآن کے، حدیث کے، اسلام کے اور ملک کے، ملت کے، دین کے خادم بنے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیں گے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میں سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے خلیفہ کا کیا نام تھا، بادشاہ کا کیا نام تھا، وزیر کا کیا نام تھا، MLA کون تھا، MPA کون تھا، بڑا بزنس مین کون تھا، سیاستدان کون تھا، سائنسدان کون تھا، جنرل کون تھا، چیف آف آرمی اسٹاف کون تھا، کوئی نہیں جانتا، اور حضرت امام بخاری کو دنیا کا بچہ تھا۔ اللہ عزت دیں گے۔ آپ فیصلے کریں کہ بھئی ہمارے یہ بچے اسلام کے خادم ہیں، قرآن کے خادم ہیں، حدیث کے خادم ہیں، ملک و ملت کے خادم ہیں، یہ اللہ کے دین کو ساری دنیا میں پہنچائے گے۔ انشاءاللہ یہ جذبے آپ حضرات کے ہوں۔ میں اپنے استاد محترم حضرت ڈاکٹر مفتی زبیر اشرف صاحب عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے سائے کو سادیر اور ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ الحمدللہ ہمارا مدرسہ 2003 میں حضرت استاد محترم مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں شروع ہوا، اور یہ ساری حضرت کی دعائیں ہیں، حضرت کی برکتیں ہیں، ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ان حضرات کا کمال ہے، ان کی برکات ہے، ان حضرات نے بڑی محنت کی، دعائیں کی۔ الحمدللہ اس مدرسے میں کوئی 1500 کے قریب طلباء پڑھتے ہیں۔ ایک ہمارا مدرسۃ البنات ہے، اس میں کوئی تقریباً 400 کے قریب طالبات پڑھتی ہیں، عالمات بھی بن رہی ہیں، اور شعبہ حفظ بھی ہے، اس کے ساتھ دراسات کا شعبہ بھی ہے، اور ایک ہمارا شعبہ MBA اسکول ہے ہمارا، یہ مکمل پورا اسکول ہے۔ اس اسکول میں الحمدللہ 450 طلباء و طالبات پڑھتے ہیں۔ مونٹیسری سے شروع ہوتا ہے اور میٹرک تک تقریباً 200 طلباء اور طالبات نے یہاں سے میٹرک مکمل کیا ہے۔ کئی طلباء نے ماشاءاللہ A گریڈ اور A1 گریڈ حاصل کیا ہے میٹرک میں۔ لڑکوں کا اسکول الگ ہے، لڑکیوں کا الگ ہے، بچے الگ ہیں اور بچی الگ ہیں، اور جو طالبات ہیں مکمل پردے میں، برقعے میں آتی ہیں، ان کو پڑھانے والی ہیں معلمات ہیں، کوئی مرد نہیں ہے، اور بچوں کو پڑھانے والے صرف اساتذہ ہیں۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے
پھر ہمارا یہ جو مدرسہ دارالمعاذ بن جبل ہے، اس میں الحمدللہ ایک شعبہ حفاظ عربک ہے، جن بچوں نے آپ کے سامنے عربی میں تقریریں کی ہیں. انشاءاللہ ایک آدھ بچہ عربی میں انگلش میں بھی تقریر کریں گے. یہ وہ بچے جو حافظ بنتے ہیں. حفظ کے بعد شعبہ حفظ میں ہمارے پاس تقریباً 350 بچے پڑھتے ہیں طلبا، اور یہ حفظ کے ساتھ ہم ان کو پرائمری کرا دیتے ہیں. پھر یہ بچے عربی پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ قرآن شریف کا ترجمہ تھوڑا بہت ان کو آ جاتا ہے، عربی بول چال. پھر اس کے بعد یہ 8ویں 9ویں 10ویں، اور پچھلے سال الحمدللہ ہمارے پہلا بیچ تھا جس نے میٹرک کیا، اس میں ایک طالب علم نے A1 گریڈ حاصل کیا، 7 طلبہ نے A گریڈ حاصل کیا، اور 5 طلبہ نے B گریڈ حاصل کیا. 9ویں جماعت میں تقریباً 12 طلبہ نے اس سال A گریڈ حاصل کیا. اسی طرح سے وفاق المدارس العربیہ کے تحت جو ہمارا امتحان ہوا درجہ ثانیہ کا، اس میں 70% طلبہ ممتاز رہے. اور دراسات میں اور بنات میں جو ہمارے امتحانات ہوئے وفاق کے، اس میں 2 طالبات کی وفاق سے پوزیشن 5 اور 7 نمبروں سے لے گئی. ماشاءاللہ بڑی اچھی ان کی پرسنٹیج. اسی طرح سے مختلف مقابلے ہوئے. اللہ کے فضل و کرم سے دارالمعاذ بن جبل کے طلباء نے حفظ قرآن میں ملکی سطح پر، غیر ملکی سطح پر اور صوبائی سطح پر بہت سی پوزیشنیں حاصل کی ہیں. ایک طالب علم نے خبیب اور خزیمہ نے 2 پوزیشن حاصل کی. اسی طرح سے 40 کے قریب مدارس میں آل کراچی بین المدارس سیرت کوئز کا مقابلہ ہوا معاذ الخلیق بہادر آباد میں، جس میں پورے کراچی کے بڑے بڑے مدارس شریک ہوئے. اس میں الحمدللہ ہمارے طلباء نے پوری کراچی میں 2ری پوزیشن حاصل کی ماشاءاللہ. اور الحمدللہ ہمارے یہاں دارالفتاح بھی ہے، اللہ کا شکر ہے، اس میں فتوے بھی آتے ہیں الحمدللہ. یہ مختصر سی مثال ہے. پھر میں حضرت کا بہت ہی زیادہ مشکور ہوں. ہم نے ایک نئی شاخ وہاں پہ مانسرہ انٹرچینج کے پاس بنائی ہے. الحمدللہ حضرت وہاں تشریف لے گئے اور رمضان کے بعد حضرت نے وہاں مسجد کا افتتاح کیا ہے. اب ماشاءاللہ اس کی باؤنڈری وال اس جگہ کی مکمل ہو چکی ہے اور مسجد کی تعمیر ابھی شروع ہونے والی ہے. آپ حضرات سے دعا ہے، درخواست ہے کہ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی قبول فرمائے. حضرت نے ہمیں فرمایا کہ بھئی آپ ایسا مدرسہ بنائیں وہاں کہ وہاں بیرون کے طلباء آئے، کیونکہ موسم وہاں کا بڑا اچھا معتدل ہے، گرمی نہیں ہوتی ہے، پورا سال تقریباً گرمی بہت نہ ہونے کے برابر ہے. حضرت نے فرمایا کہ یہاں کا موسم بڑا معتدل ہے، آپ ایسی تعمیرات کریں کہ بیرون ملک سے طلباء انشاءاللہ یہاں آئیں. تو ہم نے نیت کی ہے، اللہ کرے کہ ہمارا وہ مدرسہ بہت جلدی اس کی تعمیرات مکمل ہو جائے. آپ حضرات دعاؤں سے ہماری مدد کریں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال جان دیا ہے، اس مال جان کو اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ دیکھیں. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے، ایک عالم تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے فیض کو کتنی ساری دنیا میں پہنچایا. جس آدمی نے جہاں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا، اس مدرسے کی خدمت کی، اس سے محبت کی، ان کا خیال رکھا، قیامت تک کے تبلیغ کے کام کا ثواب ان لوگوں کو مل رہا ہے. جس شخص نے حضرت امام بخاری کی خدمت کی، جس شخص نے حضرت امام ابو حنیفہ کی خدمت کی، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی نیکیوں کا ثواب ان لوگوں کو مل رہا ہے. یہ ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ اجر کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ حضرات ان مدارس سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی نصرت کریں، مال سے، جان سے، اپنی صلاحیتوں سے. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سب مل کے اللہ کا دین ساری دنیا میں چمک جائے، ساری دنیا میں پھیل جائے. اس کے لیے ہمارے یہ طلباء ذریعہ بن جائے. ماشاءاللہ اس وقت ہمارے 8 طلباء ایسے ہیں جو اندرون ملک سال لگا رہے ہیں. یہاں سے پڑھا انہوں نے، اب ماشاءاللہ وہ دور حدیث کر کے اب سال لگا رہے ہیں. اور 2 طلباء ہمارے ایسے ہیں جو ماشاءاللہ بیرون ملک میں وقت لگا رہے ہیں. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ تبلیغ میں بھی جا رہے ہیں، مدرسوں میں بھی جا رہے ہیں، مدرسے کھول رہے ہیں، دین کے کام کر رہے ہیں. یہ سارا اجر و ثواب ان لوگوں کو ملے گا جو ان مدارس کی خدمت کریں گے. اللہ تعالیٰ سب حضرات کے آنے کو بہت ہی قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.